میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جو بالاتفاق مورخین کے حساب سے آپ علیہ السلام کا پیدائش کا مہینہ ہے، اور پیر کا دن آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے مورخین کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں اختلافات ہیں۔ کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، اختلافات ہیں۔ اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے کہ پیر ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن تو پیدائش ہوئی، یہ بالکل کنفرم ہے، یہ بات حقیقت میں ہے، لیکن تاریخ معلوم نہیں ہے کہ حقیقتاً 12 ربیع الاول ہی کو پیدائش ہوئی ہے یا نہیں۔ البتہ آپ علیہ السلام کی وفات کا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب معاملہ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی چیز میں تنازع ہو، اگر تمہارا اختلاف کسی چیز میں ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے اس عمل کو، اپنے اس جھگڑے کو، اپنے اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی سب سے بہترین ہے تعویل کے حساب سے۔ اب اختلافات تو بہت ہوتے ہیں، اس کا سب سے بہترین اور آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، اور آپ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو دیکھا جائے۔ ہمیں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو اگر، تو ہم اس زندگی کو دیکھیں۔ ہمیں کوئی عمل دیکھنا ہو، ہمیں کوئی عمل جانچنا ہو کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے اور اجماع امت ہے۔ کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حکم کتاب اللہ میں ملے گا، جیسے نماز کا حکم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تم پر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فمن استطاع الیہ سبیلا، حج فرض کر دیا گیا، جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے۔ فصلی لربک وانحر، قربانی واجب ہو گئی، قرآن سے ثبوت مل گیا، قربانی کی جائے گی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا ثبوت قرآن میں موجود۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا ثبوت قرآن میں موجود۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کا ثبوت قرآن میں موجود۔ قربانی کا ثبوت نماز میں موجود، روزے کا ثبوت نماز میں موجود، حج کا ثبوت نماز میں موجود، جہاد فی سبیل اللہ کا ثبوت قرآن پاک میں موجود۔ اور پھر اس قرآن پاک کی تشریح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن پر کس طرح سے عمل کیا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ نے کس طریقے سے آپ علیہ السلام کی زندگی پر عمل کیا، آپ کی سنتوں پر چلے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر کس طریقے سے تابعین نے اس اسلام کو لیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال تک اسلامی خلافت قائم رہی۔ اسی اسلامی امت کے اندر نہ کوئی رسم و رواج تھے، نہ کوئی ایسی چیزیں تھیں جو دین میں بدعت کا نام دیا جا سکے اس کو۔ لیکن آج کے دور میں لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے انحراف کرتے ہوئے اپنے دلوں کی مرضیوں پر، اپنی مرضیات پر چل کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے انحراف کیا ہے، اور ربیع الاول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا، اس میں طرح طرح کی خرافات کو انہوں نے رواج دیا اور بڑھاوا دیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے، جو ترازو ہے، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے اور حدیث مبارکہ ہے۔
صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبع سنت کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ایک مہینہ نماز نہ پڑھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں پوری رات تو جاگتے ہیں، لیکن جس میں میرے نبی نے ٹھنڈک بتائی ہے نماز کی، اس کو نمازوں کو نہیں ادا کرتے۔ نہ تو عشاء کی نماز ادا کی، نہ فجر کی نماز ادا کی، پوری رات جگہ تہجد کی بھی توفیق نہیں ہوئی، اور دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کی محبت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے۔ وہ ثبوت یہ ہے کہ جیسا لباس محمد رسول اللہ کا ہوگا ویسا لباس میرا ہوگا، جیسی حیت محمد رسول اللہ کی ہوگی ویسی حیت میری ہوگی، جیسا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ویسا میرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسا آپ کا کھانا پینا، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، تجارت جس انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی انداز سے ہم کو چلنا پڑے گا، تب یہ ہم اپنے دعوے میں سچے کہلائیں گے۔ اور بلا دلیل کے اسلام میں کوئی دعویٰ نہیں مانا جاتا، زبانی دعووں کو اسلام میں ضرورت نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی سنتوں پر بھی چلیں۔ بے شک پوری دنیا کو خوشی ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا سما تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی 22 اپریل صبح کا 4:20 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے آپ سجدے میں گر گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ نے کروٹ لی اور اپنے ہاتھ کو کلمہ شہادت کو بلند کر کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ایک ایسی روشنی ہوئی جس سے مجھے ایران کے محلات تک نظر آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر قصر ابیض، ایران کا وہ مشہور قلعہ، کسریٰ کا وہ مشہور قلعہ جس پر اس کو بڑا فخر اور ناز تھا، اس کے 14 کنگرے، اس کے 14 گنبد نیچے گر گئے۔ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی فارس کے اندر، ایران کے اندر، اس کی پوجا ہوتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے عوض میں اللہ رب العزت نے اس آگ کو بجھا دیا۔ شیطان نے اپنے لوگوں سے کہا جاؤ دیکھو یہ کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آخر یہ تبدیلیاں دنیا میں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے طوفوا بہا، اس کو لے کر کے چلو مشرق و مغرب کی جانب، شمال اور جنوب کی جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلو، اور اس کو صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کرو، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی عنایت کرو، اس کو یوسف علیہ السلام کا حسن عنایت کرو، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جلال عنایت کرو۔ یہ وہ نبی ہے جس کے اندر تمام انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک رب نے یہ احسان فرمایا ہے اس امت پر کہ اس کے اندر ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا ہے جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے اوپر کلام اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، گناہوں سے ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب علم حکمت کا درس دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا آنا اس دنیا کے اندر پوری امت کے لیے مبارک ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن 120 صفیں جہنمیوں کی ہوں گی، 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، 120 صفیں جو جنتیوں کی ہوں گی اس میں 80 صفیں اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوں گی۔ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں تھے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اللہ کے سامنے آہو بکا کرنا نہیں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اس امت کو اتنا لاڈلی امت بنایا گیا۔ تو اس لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے
کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے معیار قرار دیں اور آپ کے بنائے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور اس سے سر منہ انحراف نہ کریں، اس راستے سے ہم نہ ہٹیں۔ ہماری حقیقی وفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پوری طریقے سے چلنے والے بن جائیں۔ آج جلوس کے نام پر آپ نے تو ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ڈی جے چل رہا ہے، اس پہ ڈانس ہو رہا ہے، ڈی جے چل رہا ہے، اس پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ کیا ہے؟ عید میلاد النبی، برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے اپنا برتھ ڈے اس طرح سے مناتے تھے، تبھی کہتے ہیں کہ جب دین میں کوئی رسم شروع ہوتی ہے، جب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو معیار نہیں بنایا جاتا، جب اپنے دلوں کی خواہشات پر چلا جاتا ہے، جب صحابہ کرام کی زندگی کو معیار حق نہیں سمجھا جاتا اور ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حقیقی محبت رسول ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بدعتیں جنم لیتی ہیں، اسی طریقے سے خرافات ہوتی ہیں جس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ خوشی منائیے، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرافات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیک کاٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ہیپی برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ رسم و رواج نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام نے اسی زندگی کو گزارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ کرام نے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تو ایسا زبردست عمل کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کوڑا نیچے گر جاتا ہے تو کسی سے یہ نہیں کہتے میرا کوڑا مجھے حوالے کر دو، اپنے آپ سے اترتے ہیں گھوڑے سے اور اٹھاتے ہیں۔ ایسا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نظر کرم کے منتظر، آپ کے ابرو اشاروں کے منتظر کہ ایک حکم ہو اور ہم لپک کر اس کو حکم کو تعمیل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، آپ کے جسم سے جو وضو کے قطرے گر رہے ہیں وہ زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جاتے ہیں اور ان کو آپ اپنے ہاتھوں جسم میں مل لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے جسم میں مل لیتے ہیں، حجامہ کرواتے ہیں، خون نکلواتے ہیں، اس کو دفن کرنے کے لیے کہتے ہیں صحابی اس خون کو پی لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس چیز کا میرے جسم کا جو جز، میرے جسم کی جو چیز کسی امتی کے جسم کے اندر جائے گی اس کے اوپر جہنم کی دوزخ، جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کریے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی حیت اور ان کی شکل کو اپنائیے۔ اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو جمعے کا مبارک دن ہے، صبح سے لے کے شام تک درود شریف بھیجیے، درود شریف کے نذرانے بھیجیے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح خوش ہوتی ہے وہ اسی سے خوش ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ امتی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اور کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی محبت کے معنی سمجھا دے۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا معیار ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا اگر تمہارا یہ گھوڑا گاڑی، اگر یہ تمہاری تجارت، اگر یہ تمہارے بیوی بچے اور یہ آل و اولاد تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو فرمایا فتربصوا، انتظار کرو حتی یأتی اللہ امرہ، یہاں تک کہ رب اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار ہے۔ وہ شخص مومن کامل نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جائے اور ہمارا خون نہ کھولے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلط کلمات نکالے جائیں اپنی زبانوں سے اور ہم خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ کی پیدائش کا وقت آئے تو سارے رسم و رواج کر کے ہم دکھا دیں، ہم اپنے قلم توڑ دیں اور ہم یہ دکھا دیں کہ دیکھو ہم سچے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ خوشی منائی جائے، بلکہ محبت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی گالی دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو کاٹ دیا جائے، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے اور حقیقتاً یہی محبت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی محبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر